بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بہت باحیا ہیں اور حیا کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم فرمایا ہے کیونکہ عورت پردے میں رہنے کے قابل ہے کہ اس کو ڈھانپا جائے، اس کو ڈھکا جائے، اس کو چھپایا جائے، کیونکہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پوری سطر ہے۔ عورت کو چھپنا چاہیے، اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیے، اپنے آپ کو بری نظر سے، لوگوں سے، نامحرم سے بچانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو فرمایا کہ اپنے اوپر چادریں لے لیں۔ چادریں لے لینے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پورا ڈھانپ لیں، اپنے آپ کو چھپا لیں۔ نامحرم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھپانے کو۔ اب آیا بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پردہ کس قسم کا ہونا چاہیے، پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ کچھ بہنیں میری اس طرح کی ہیں کہ جن کو یہ علم نہیں ہے، وہ نادان ہیں، معصوم ہیں، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ پردہ کس طرح کا جائز ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ آج کل کی جنریشن میں یہ عام ہو گیا ہے کہ اپنے بالوں کو اسکارف کے ذریعے یا مکھنے کے ذریعے یا کسی چادر یا دوپٹے کے ذریعے صرف بالوں کو چھپا لینا یہ پردہ ہے۔ صرف بالوں کو چھپا لینا پردہ نہیں ہے، عورت پوری کی پوری سطر ہے۔ عورتوں کو پورا ڈھانکنا اپنے آپ کو ضروری ہے۔ اب آپ نے آپ کو بالوں کو تو چھپا لیا آپ نے، پھر نیچے آپ نے پینٹ شرٹ پہن لیا۔ انگریزوں کی مشابہت پلس مردوں کی مشابہت۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ تو اب آپ نے اوپر دینی کام تو لے لیا، آپ نے عمل تو کر لیا، اپنے بالوں کو پورا چھپا لیا، ایک بال بھی آپ کا نظر نہیں آ رہا، لیکن نیچے تو آپ کا پورا جسم، اپنے آپ نے چست پینٹ جو پہنی ہے، یہ پاجامہ پہنا ہے، یہ پینٹ پہنی ہے، آپ کا پورا جسم کا جو نقوش ہے، جو نقش ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت بنایا ہے، وہ آپ کے پورے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز ناجائز ہے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ پردے کے نام پہ ایک دھبا ہے، یہ پردے کے نام پہ آپ مذاق بنا رہے ہو، یہ مذاق ہو گیا نا پردے کا۔ پردے کا مذاق تو نہیں بنانا چاہیے ہمیں، پردے کو ہمیں سیریسلی ہمیں پردہ اختیار کرنا چاہیے اگر تو آپ پردہ اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان عورتیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں نان مسلم کو اپنا مسلمان ہونے کا جو ہے نا پورا نقشہ دکھانا ہے کہ عورتیں مسلمان عورتیں کس طرح سے رہتی ہیں، کس طرح کی ہوتی ہیں مسلمان عورتیں۔ تو اگر ہم یہ دکھائیں گے کہ بھائی ہم اوپر سے تو مسلمان ہیں لیکن نیچے سے آپ لوگوں کی طرح انگریز ہیں، تو یہ آپ ڈبل اس میں چلے گا نا، آپ کو تو ڈبل میں نہیں جانا نا، آپ کو ڈبل زندگی تو نہیں جینی، آپ کو ڈبل اپنے اوپر اسٹیمپ تو نہیں لگوانا نا کہ آپ انگریز بھی ہو اور آپ مسلمان بھی ہو۔ یہ انگریزوں کے کپڑے ہمیں اگر آپ پہن رہی ہیں تو آپ اپنے حد تک پہنیں، اوپر آپ نے عبایا لے لیں، وہ گھر کے اندر ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس میں بھی آپ بے حیا لگیں۔ حیا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم بولیں کہ بھائی باہر اگر ہم نوکری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو ہم جو ہے نا پردے میں ہوں گے تو ہمیں نہیں ملے گا، کامیابی نہیں ملے گی۔ ارے کامیابی اور ناکامی یہ سب اللہ تعالیٰ کی دست قدرت ہے، ہمارے دست قدرت تھوڑی ہے۔ ہمارے دست میں صرف اتنا ہی ہے کہ ہمیں تدبیر کرنی ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ کے دست قدرت ہے۔ آپ کام کریں، اللہ کے دست قدرت سپرد کر دیں آپ، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ابھی میری بہنیں نادان ہیں، معصوم ہیں، بھولی ہیں، انہیں تھوڑا علم پہنچا ہوا ہے، علم نہیں ہے، تو میں آپ کو علم دے رہی ہوں کہ اگر آپ نے چادر کے دوپٹہ لیا ہوا ہے سر پہ، تو آپ برا مہربانی نیچے بھی آپ عبایا اوڑھ لیں، نیچے ایک ڈھیلا ڈھالا سا آپ یہ عبایا لے لیں، بڑی چادر لے لیں، جس کے ذریعے سے آپ کا سطر پورا ڈھک جائے، کسی نامحرم کی نظر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پہ نہ پہنچے کہ آپ گنہگار ہوں، کیونکہ آپ نے اس کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، تو آپ بھی برابر کی گنہگار ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے باحیا ہیں، اس کی مثال یہاں سے ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، ان کی ڈھیری بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے برابر میں حضرت حوا علیہ السلام کی ڈھیری نہیں بنائی، حضرت حوا علیہ السلام کی پتلا نہیں بنایا،
اللہ تعالیٰ اتنے باحیا ہے. وہاں پہ کون تھے؟ فرشتے تھے, فرشتے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی حیا کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر جب روح پھونکی, جب انہیں جان بخشی اس پتلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی, تو ان کے پہلو میں پہلے ہی موجود حضرت حوا علیہ السلام تھی, پوری پردے میں زیب و زینت کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح پروایا حضرت حوا علیہ السلام سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم, اب حوا کا مہر مقرر کرو. اب جنت میں تو سونے چاندی ہیرے جواہرات بہت کچھ تھے, بہت کچھ مہر مقرر ہو سکتا تھا, لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی, سوال کیا کہ اے اللہ بھلا میں کیا مہر مقرر کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم میں, یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آگے آنے والا میرا ایک محبوب ہے, بس ان پر ایک درود شریف پڑھ دو, یہ مہر مقرر ہو جائے گا. کتنی پیاری بات, کتنی اچھی بات. اللہ تعالیٰ اتنے حیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی قیمت لگائی گئی. عورتوں کی قیمت کہتے ہیں نا کہ نا مہر, اتنا مہر ہونا چاہیے, لاکھوں کا مہر. ارے ہم عورت خرید تھوڑی رہے, نہ ہی ہم عورت بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سے اس عورت کی ذمہ داری پوری کی پوری مرد کی ہے. مرد ہی کمائے گا, مرد ہی عورت کی کفالت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردہ کرنے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسلسل اس پردے پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانوں کی شر سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی شر سے بچائے. آمین. جزاک اللہ.